السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل الفرقان وخلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك علما نافعا. صدر جلسہ، مہمانان خصوصی، علماء کرام، خواتین و حضرات، تمام تعریف، حمد و ثنا، پاکی اور بڑائی پاک اور بے عیب اللہ کی ذات ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، حاکم اور رازق۔ بعد ہو ہم تمام کی جانب سے ہر آن، ہر لحظہ تا ابد درود و سلام ہو سارے انبیاء کرام پر، خصوصاً خاتم النبیین، شفیع المذنبین، امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی ہدایت کے لیے کامل شریعت دے کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، ہمیں اور آپ کو ان کی امت میں جینا نصیب ہوا۔ میں شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کہ میں تو ایک مسافر کی حیثیت سے تھا، لیکن مہمان خصوصی حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب مکی حفظہ اللہ، جو میرے کلاس ساتھی ہیں، اور اب یہاں پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ صدر جلسہ بھی، اور ان کی یادداشت پہ مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا پڑ رہا ہے کہ کئی سال پہلے، جسے خود میرے ذہن میں نہیں تھا، لیکن انہوں نے مجھے یاد دلایا کہ آندھر پردیش میں ہی، اور جو واقعی اب آندھر پردیش تھا، پہلے تو آپ بھی آندھر پردیش میں تھے، لیکن اب وہ صرف وہ علاقہ آندھر پردیش میں ہے، وہاں ہماری ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ بہرکیف وقت مختصراً اللہ کے شکر کے ساتھ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے تعلیم کی اہمیت، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ہاں بھی جو اکیڈمک ایئر ہے وہ اب ختم ہو رہا ہوگا اور آئندہ جون سے شروع ہوگا، تو ایسے وقت پر لوگ تعلیم کے لیے بہت دوڑ بھاگ کرتے ہیں، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے کوشش کرتے ہیں، کوئی مدرسوں کا رخ کرتے ہیں، کوئی اسکول کا رخ کرتے ہیں، کوئی کالج کا رخ کرتے ہیں، اور کیوں نہیں، ضرور کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم اور آپ جس امت سے تعلق رکھتے ہیں اس امت میں علم حاصل کرنا فرض۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض۔ فریضہ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور دوسری چیزیں فرض۔ ہم سب کے نبی، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمارے اوپر علم حاصل کرنا فرض قرار دیا۔ قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا پہلا سورہ سورۃ البقرہ، اور اس سورے میں سب سے پہلا واقعہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ ویسے آپ جانتے ہیں، آپ کے چہروں سے پتہ چل رہا ہے کہ قرآن اور حدیث کے اوپر آپ کی گہری سوچ ہے، اس لیے میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ قرآن کریم میں بہت سے انبیاء کے واقعات ہیں۔ خود حضرت آدم علیہ السلام کا 25 سے زیادہ مقامات پہ ذکر ہے، لیکن آدم علیہ السلام کا سب سے پہلا واقعہ جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا وہ یہ
کہ اللہ نے ان کا بھی امتحان لیا، فرشتوں کا بھی امتحان لیا. ہے نا یہی واقعہ؟ سب سے پہلا واقعہ یہی کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، پیدائش کی ذکر ہوا، تو فرشتوں نے اعتراض کیا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ اللہ ہم آپ کی تحمید، تسبیح اور تقدیس کرنے کے لیے کافی ہے، پھر یہ دوسری مخلوق کو کیوں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا انی اعلم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. میں جس مخلوق کو لا رہا ہوں وہ صرف ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل و تقدیس و تحمید میں نہیں رہے گا، بلکہ میں اس کو اپنے زمین پر اپنا نائب بنا رہا ہوں. اور ضروری بات ہے کہ زمین پر جب خلیفہ بنا رہا تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو سب کچھ عطا فرمایا، اور جو عطا فرمایا اس میں سب سے پہلے علم عطا فرمایا. اور جو دونوں کا امتحان ہوا تو علم کا بھی امتحان ہوا. فرشتوں سے سوال ہوا کہ تم بتاؤ کہ میری کائنات میں اور کیا کیا چیزیں ہیں، میں نے کیسے کیسے علوم پیدا کیے، کیسی کیسی مخلوق پیدا کیے، تم بتاؤ ان سب کے نام. فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے پروردگارا ہم تو اتنا ہی جانتے جتنا آپ سکھائے ہیں، جتنا آپ ہم کو علم دیے. گویا فرشتوں نے ہاتھ اٹھا دیا کہ ہم اس سے زیادہ نہیں جانتے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. آدم سے پوچھا گیا تو آدم علیہ السلام نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو آدم علیہ السلام نے ہر چیز کا علم بتلا دیا. اسماء، نیمز. سب سے پہلے آج دنیا میں سب سے زیادہ کون سا ایجوکیشن سسٹم مشہور ہے؟ کڈن گارڈن، ہے نا، کے جی، ایل کے جی، یو کے جی. یہ کیا ہوتا ہے؟ مونٹیسری سسٹم. اس میں سب سے پہلے کیا سکھائے جاتے ہیں؟ نیمز، فروٹس کے، اینیملز کے، اور جو ہے دوسری چیزیں، یہی نہ سکھائے جاتے ہیں. آدم علیہ السلام کو بھی سب سے پہلے اللہ نے دنیا کی ہر چیز کا نام ہی سکھلایا. کیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے آدم کو ہر چیز کا نام بتلایا، ہر چیز کا علم عطا فرمایا. فرشتے نہیں بتائے، آدم علیہ السلام بتلا دیے. فرشتوں سے کہا کہ تم آدم علیہ السلام کے سامنے جھکو، سجدہ کرو، کیونکہ وہ فیل ہو گئے، آدم علیہ السلام کامیاب ہوئے. آج بھی دیکھیے دنیا کی وہ قومیں جو سب سے زیادہ طاقت اور قوت میں ہے، دنیا کو کنٹرول کر رہی ہیں، وہ گرچہ کے طاقت کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے کم ہے، لیکن علم میں سب سے آگے. تو علم انسان کو بلند کرتا ہے. علم انسان کو معاشرے میں، سوسائٹی میں، ملک میں، وطن میں، رشتہ داروں میں، انسانوں میں اونچا مقام اٹھاتا ہے. آپ میرے الفاظ سے غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوئیے گا. اکثر و بیشتر لوگ جب علماء سے علم کے بارے میں سنتے ہیں تو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں گے کہ سب کے سب مدرسے میں چلے جائیں، اور اگر گریجویٹ اپ ٹو ڈیٹ لوگوں سے علم کے بارے میں سنتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں گے کہ سب کالج اور اسکول میں چلے. میرے بھائیوں، علم کو تقسیم ہم نے کیا ہے، نہ قرآن نے کیا، نہ صاحب قرآن نے کیا. یعنی دینی، دنیاوی، عصری یا دینی تعلیم، سیکولر ایجوکیشن یا دینی ایجوکیشن، ریلیجس ایجوکیشن، یہ سب تقسیم ہم نے کیا، قرآن نے بھی نہیں کیا. صاحب قرآن یعنی ہم سب کے نبی، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا. بلکہ جب سے یہ دو علم کو تقسیم کیا گیا اس وقت سے اس امت کا سب سے زیادہ نقصان ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی تقسیم اگر کی ہے تو علم نافع اور غیر نافع، بس دین اور دنیا کی نہیں. دوسری چیزوں میں دین و دنیا کی تقسیم ہے، علم میں نہیں. قرآن میں جہاں بھی علم کا ذکر آیا کامن ورڈ یوز ہوا، العلم. اور عربی میں جب الف لام لگتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہوتا ہے، یعنی کامن ورڈ ہوتا ہے، اس کو کسی ایک علم کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا. خیر، میں اس بحث میں آپ کو نہ لے جاؤں، قرآن کریم کے اور واقعات سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ علم ہی انسان کو بلند کرتا ہے. علم کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب انسان کے لیے مصیبت. سورہ یوسف آپ پڑھتے ہوں گے،
اور خاص کر آپ تو اچھے نوجوان ہیں، کچھ نوجوان ہوتے ہیں جو سورہ یوسف کا نام سنتے ہی وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم میں یوسف اور زلیخا کا واقعہ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ سورہ یوسف میں جتنی پاک دامنی کا ذکر ہے، یوسف علیہ السلام کی زندگی میں جتنی پاک دامنی کا ذکر ہے، کسی اور جگہ آپ کو نہیں ملتا ہے۔ یوسف علیہ السلام ہی تو ایسے پاک دامن تھے۔ خصوصاً نوجوان ہے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ سورہ یوسف پڑھیے تو اس بات پہ غور کیجیے۔ آپ نے کیا کہا؟ اے اللہ، مجھے اس کام سے تو جیل کی زندگی بہتر ہے۔ اور انہوں نے دعا کیا کہ اے اللہ مجھے جیل میں ڈال دے، جو مجھے اس فتنے سے بچا لے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی دیکھیے کہ انہوں نے ناحق، جیل میں تو وہ جاتے ہیں جو جرم کرتے ہیں، مجرم ہوتے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام گناہ کر کے جیل جانا نہیں چاہ رہے، گناہ سے بچنے کے لیے جیل جانا چاہ رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی۔ بہر کا میرا موضوع ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے نا، خوبصورت۔ حدیث میں آئے کہ آدھی دنیا کی خوبصورتی ان کو دی گئی تھی، لیکن اتنے خوبصورت رہتے ہوئے بھی ان کے بھائیوں نے ان کو بیچا۔ کتنے پیسے میں بیچا؟ قرآن کریم خود اس کی گواہی دیتا ہے، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند سکوں میں بیچ دیا، اور وہ بھی سکے ہلکے سکوں میں، کہ چند سکوں میں ان کو بیچ دیا۔ بھئی خوبصورت تھے، آدمی بچپن میں زیادہ خوبصورت ہوتا ہے تو قیمت زیادہ لگنی چاہیے، نہیں لگی، بلکہ ایک بار نہیں، راستے کے مسافروں نے خریدا بھائیوں سے، اور وہ لے جا کے مصر کے بازار میں بیچ دیا، عزیز مصر کے، گویا 2 بار بیچے گئے، اور 2 بار بھی کم ہی قیمت میں، کوئی اچھی قیمت میں نہیں۔ تو خوبصورتی تو مصیبت بن گئی اور کم قیمت میں بیچے گئے، لیکن جب بڑے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا۔ کس چیز کا علم عطا فرمایا؟ خواب کی تعبیر کا علم۔ وہ بھی علم ہے نا، ہر قسم کا علم ہے، صرف علم وہی نہیں ہے جو ہم قال اللہ قال رسول پڑھیں۔ آپ کی جو سائنس ہے، جدید ماڈرن جو ایجوکیشن ہے، یہ سب ہی قرآن کی دین ہے۔ اگر قرآن نہ ہوتا تو انسان چاند اور سورج کے بارے میں بھی نہیں جانتا، قرآن نہ ہوتا تو سورج کے ڈوبنے اور سورج کے نکلنے کے بارے میں بھی نہیں جانتا، زمین کے چرندے پرندے درندے ہواؤں کے بارے میں بھی نہیں جانتا۔ یہ سب قرآن کی دین ہے۔ تو بہرکیف حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم دیا گیا۔ جب خواب کی تعبیر کا علم اللہ تعالیٰ نے دے دیا تو اسی وقت بادشاہ کو بھی خواب کی ضرورت پڑی۔ بادشاہ نے بھی خواب دیکھا اور اپنے تعبیر کا، اپنے خواب کی تعبیر پوچھا، کوئی نہیں بتا سکا، تو آخر میں یوسف علیہ السلام بیان کرتے ہیں۔ خواب کی تعبیر بیان کرنے کے بعد بادشاہ آپ سے متاثر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں اپنا قریبی بنا لوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ اے بادشاہ میں نے تو خواب کی تعبیر بتا دی آپ کو، آپ اگر انتظام کر سکتے ہیں تو بہتر ہے، ورنہ مجھے یہ ذمہ داری دیجیے، اللہ نے مجھے اس کا علم بھی دیا ہے اور اس مال کو کیسے حفاظت کرنا وہ بھی میں جانتا ہوں، اس لیے کہ انی حفیظ علیم، میں اس کی حفاظت بھی کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ سے زیادہ ٹرسٹ کسی پر نہیں کیا جا سکتا، مجھ سے زیادہ بھروسہ کسی پہ نہیں کیا جا سکتا۔ گویا خزائن الارض، زمین کے خزانوں کا مالک بنا دیجئے۔ آج کے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجھے فائنانس منسٹر بنا دیجئے، کیونکہ معاملہ تو فائنانس کا ہی تھا۔ تو اللہ جب بادشاہ وقت نے ان کو بنایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھیے کہ اللہ کے دیے ہوئے علم کی بدولت 7 سال تک اس پورے ملک میں قحط پڑتا ہے، لیکن آپ ایسا اس کو سسٹم بناتے ہیں کہ ایک آدمی بھی بھوکا نہیں رہتا۔ آج بھی ہمارے ملک میں فائنانس منسٹر ہوتے ہیں اور کیا کیا فوڈ منسٹر ہوتے ہیں، پھر بھی ہمارے ملک میں جو ہے مور دین 40% جو ہے بلو پاورٹی لائن کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ کیا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو ریسورس تھے وہ زیادہ تھے یا آج زیادہ ہے؟ آج زیادہ ہے۔
لیکن پھر بھی غریب. خیر میرا موضوع وہ نہیں ہے, مجھے تو صرف تعلیم. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ خوبصورتی کام نہیں آئی, علم کام آ گیا. علم ان کو اتنا اونچا مقام دیا کہ وہ اپنے بادشاہ وقت کے پاس ایک فائنانس منسٹر بنتے. وہ کون؟ علم کی وجہ سے. علم انسان کو بلند کرتا ہے. کسی بھی معاشرے میں, کسی بھی سوسائٹی میں, کسی بھی قوم میں اگر ترقی کے منازل پانا ہے تو وہ صرف اور صرف علم ہے. ہم اور آپ بارہا سنتے ہیں اور ہم میں سے ہر کس و ناکس جانتا ہے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی 5 آیتیں جو نازل ہوئیں وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق ہے نا. کیوں اللہ نے توحید کے تعلق سے پہلے آیت نازل نہیں کی؟ اس لیے کہ کعبہ میں 360 بت تھے. کیوں اللہ تبارک و تعالی نے نماز روزے حج زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا؟ اس لیے کہ کعبہ اللہ کا پہلا گھر تھا. کیوں اللہ تبارک و تعالی نے کسی حلال و حرام کا ذکر نہیں کیا؟ اس لیے کہ حلال و حرام انسان کے لیے ضرور نہیں. 5 آیتوں میں 4 بار علم کا ذکر, قلم کا ذکر, گویا علم حاصل کرنے کا ذریعے کا ذکر, علم سیکھنے کے طریقے کا ذکر. اللہ تعالیٰ نے 4 بار اس لفظ کو ذکر کیا. علمہ, اقرا, قلم, یعلم, یہ سب علم کے تعلق سے الفاظ ہیں. اس لیے کہ ساری خرابیوں کی جڑ, خواہ وہ ایمان کے اندر خرابی ہو, اخلاق کے اندر خرابی ہو, عبادت کی خرابی ہو, معاشرے کی خرابی ہو, معاشیات کی خرابی ہو, ان ساری خرابیوں کی دوری علم ہے. اگر علم نہیں ہے تو سب خرابیاں ہوں گی. علم ہے تبھی اس کا اصلاح ہو. کیوں؟ علم کو روشنی سے تعبیر کی جاتی ہے, علم کو چراغ سے تعبیر کیا جاتا ہے. علم کو قرآن کریم نے جہاں بھی تعبیر کیا نور سے تعبیر کیا, اور جہالت کو, ظلم کو, یہ سب چیزوں کو تاریکی سے تعبیر کیا. اس لیے کہ چراغ جیسا بھی ہو, خواہ وہ ایک معمولی سی موم بتی کی شکل میں ہو, وہ بھی روشنی پیدا کرے گی, جہالت خود بخود ختم ہو جائے گی. گویا علم ہی ایک ایسا راستہ ہے جس سے جہالت ختم ہوگی. علم ہی ایک ایسا راستہ ہے جس سے معاشرہ سدھرے گا. علم ہی ایک ایسا راستہ ہے جس سے ایک اچھی سوسائٹی بنے گی. علم ہی ایک ایسا راستہ ہے جس سے ایک اچھا انسان اچھا بنتا ہے. مکہ وہ سرزمین تھی جس وقت بھی دنیا کی بڑی بڑی قوموں کا تعلق مکے سے تھا. عیسائیوں کا تھا, یہودیوں کا تھا, پارسیوں کا تھا, اور ہندوؤں کا بھی تھا, سب کا تھا. حتیٰ کہ چائنا کے لوگ بھی اس وقت مکہ کے سوق اوقاز میں اپنا مال بیچنے کے لیے آتے تھے. اسی لیے اس سینٹر پوائنٹ سے پوری دنیا کی پوری خرابی کے دور کرنے کے لیے کہا گیا سب سے پہلے علم حاصل کرو. بغیر علم کے کسی بھی سوسائٹی سے کوئی خرابی دور نہیں ہو سکتی, کسی قوم سے کوئی خرابی دور نہیں ہو سکتی. خواہ وہ ایمانی خرابیاں ہوں, عقیدے کی خرابیاں ہوں, عمل کی خرابیاں ہوں, کسی بھی چیز کی خرابی, سب کے لیے علم ضروری تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے علم کا حکم دیا. اسی لیے ہمارے نبی بھی, ہم اور آپ جنگ بدر کے واقعات سنتے ہیں. اس میں ایک واقعہ آتا ہے کہ جب 70 قیدی پکڑے گئے تو اس زمانے کا اصول کیا تھا کہ قیدیوں کو یا تو قتل کر دیا جائے یا ان سے پیسے لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. آپ سوچ کر دیکھیے جنگ بدر کب ہوا ہے؟ 2 ہجری میں. مدینہ ابھی ایک نیا اسٹیٹ بنا تھا, اسلامی حکومت بنی تھی. ایک نئے اسٹیٹ کو کتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے پیسے کی, اس لیے کہ سارے مہاجرین اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ منورہ آئے تھے. آئے تو نہیں آئے تھے. کتنوں کو گھر نہیں تھا تو اصحاب صفہ پہ رہتے تھے. تو اس وقت تو پیسے کی سخت ضرورت تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں سے پیسے نہیں لیے, ان کو قتل بھی نہیں کیا. حالانکہ یہ 2 کام بھی آپ کرتے تو دنیا آپ کو برا نہیں کرتی, اس لیے کہ اس وقت وہ رواج تھا, دنیا اسی پر عمل کرتی تھی.
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں سے کہا کہ تم میں سے جو بھی پڑھا لکھا انسان ہے ان میں سے ایک آدمی میرے 10 صحابہ کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، ہم تم کو فری چھوڑ دیں۔ علم کی اہمیت دیکھیے کہ آپ نے پیسے کو ترجیح نہیں دیا، آپ نے کسی اور چیز کو ترجیح نہیں دیا، آپ نے کہا کہ تم میں سے ایک ایک آدمی میرے 10 صحابہ کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، ہم تم کو فری چھوڑ دیں۔ علم کی اہمیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 لڑکیاں تھیں، 3 آپ کی زندگی میں گئی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک ہی لڑکی تھی، صرف حضرت فاطمہ کا ہی ذکر کرتے ہیں، باقی 3 کو بھول ہی جاتے ہیں۔ خیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے زیادہ دن تک تھی، اس لیے لاڈلی تھی، آخری بھی تھی۔ بہت محبت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی، بہت زیادہ محبت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب ان کی شادی ہوئی تو گھر تھوڑا دور ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ملنے جاتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ کاش میری بیٹی کا گھر میرے گھر سے قریب ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اب صحابہ کرام آپ کی خواہش کی تکمیل نہ کریں یہ ناممکن تھا۔ مجلس میں ایسے صحابی تھے جن کا گھر نزدیک کا تھا، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گھر خالی ہے، آپ اپنی بیٹی کو یہاں منتقل کریں۔ محبت کی بات ہے یا نہیں ہے کہ تھوڑی دوری بھی گوارا نہیں کیے، لیکن یہی بیٹی ایک روز دیکھتی ہے کہ مدینہ منورہ میں زکوٰۃ کے بہت سے مال ہیں، غلام ہیں، سب ہیں، تقسیم ہو رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے ابا جان بے شمار لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں، جائیے آپ بھی یہ غلام مانگ لیجئے، کیونکہ آپ اکیلے اونٹ کا دودھ بھی دوتے ہیں، اس کا چارہ بھی کاٹتی ہیں، اس کو بھی کھلاتی ہیں، گھر میں کھانا بھی پکاتی ہیں، پانی بھی لاتی ہیں، اور پانی لانے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ میں نشان بھی پڑ گئے ہیں، سب تکلیفیں اکیلے برداشت کرتی ہیں، جائیے ابا جان سے کم ایک غلام مانگ لیجئے، یا کچھ ایسی چیزیں لے لیجئے کہ جس کی وجہ سے آپ کا جو ہے تکلیف پریشانی دور ہو جائے۔ بیٹی بڑی محبت میں ابا جان کے سامنے حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے شوہر کا بھی خیال ہے، اور ان کے کہنے پر مجھے بھی خیال آیا کہ آپ تو بے شمار لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں، مجھے بھی یہ غلام دے دیں تو بڑا اچھا رہے گا گھر کے کام کاج کے لیے۔ پہلے ہم نے محبت کا واقعہ بتلایا کہ بیٹی سے کتنی محبت ہے، اور بھی زیادہ واقعات ہیں، لیکن اتنی زیادہ محبت اپنی بیٹی سے رہتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے بیٹی، جب تک یہ اصحاب صفہ جو دین کا علم حاصل کرنے والے ہیں، جو کچھ میں سکھاتا ہوں یہ سیکھتے ہیں، جب تک میں ان کا انتظام نہ کر لوں گا تم کو میں ایک دانہ بھی نہیں دے سکتا۔ البتہ تم یہ کام کر کے بہت تھک جاتی ہو نا، جاؤ سوتے وقت روزانہ 30 مرتبہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 بار جو ہے اللہ اکبر یا 34 بار کر لو، یہی تسبیح فاطمہ سکھایا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ علم والوں کی جو ضرورت ہے، اس ضرورت کے سامنے اپنی بیٹی کی محبت اور اپنی بیٹی کی سب کچھ کو ترج دیتے ہیں، لیکن ترجیح پہلے علم حاصل کرنے والوں کو دیتے ہیں۔ قرآن کے اور بھی واقعات ہیں، لیکن آپ چونکہ دنیاوی علم سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھوں احادیث پڑھوں تو آپ کو اتنی زیادہ فضیلت سمجھیں گے کہ شاید میں بھی آپ کو مدرسے کو بھیج رہا ہوں۔ نہیں، مدرسہ ہو اسکول ہے سب ایک ہی ہے، دونوں علم ایک ہی ہے۔ آج ہمیں دونوں علم کو ملانا پڑے گا، کیونکہ یہ دونوں ملتا ہے تبھی علم ہے۔ ہم نے تقسیم کر دیا تو کیا حالت ہوئی؟ اب تو نہیں ایسا، کچھ دن پہلے یہ تھا کہ لوگوں کو ایک معمولی اپنے بیٹے کی پیدائش پر عقیقہ کرنا ہو تو بکرا ذبح کرنے کے لیے مؤذن صاحب کو بلاؤ، ہے یا نہیں؟ اور اگر کسی عالم کو ایک ٹیلی گرام آ گیا، اب تو ٹیلی گرام بند ہو گیا، اب واٹس ایپ میں کوئی میسج آ جائے یا ای میل آ جائے تو فوراً کہاں لے کے بھاگیں گے؟ آپ کے پاس، ہے یا نہیں پریشانی؟ گویا ہم نے علم کو تقسیم کیا نہیں کیا، آدھا ادھر کہ اپنے بیٹے کی خوشی پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہو تو ایک بکرا ذبح نہیں کر سکتے، معلوم ہے اس میں کتنے سنت کتنے فرائض ہو گئے، ڈر کے بھائی مؤذن صاحب کو بلاؤ، تو وہ وہاں آدھے وہ اور ادھر آدھے مؤذن صاحب کو ان کو ٹیلی گرام آ گیا تو بھائی فلاں جو گریجویٹ ہے ان کو پکڑ کے لاؤ۔ ہم نے جو علم تقسیم کیا اس کا نتیجہ کہ ہم علم میں بھی آگے رہ گئے، مکمل علم ہم نے حاصل نہیں کیا۔ کیا پرانے زمانے میں لوگ ایسے ہی تھے؟ نہیں، اس دور کا جتنا علم ہوتا تھا ہر آدمی وہ علم حاصل کرتا تھا۔ تو
میں تاریخ کا ایک مثال دے رہا ہوں. آج ہم لوگ اکثر نوجوان لوگ بھی واٹس ایپ میں، ای میل میں، پہلے ایس ایم ایس تھا تو اس میں بھیجتے تھے کہ دیکھو یہودی لوگ پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو صرف 2% ہیں، لیکن جتنا بھی نوبل ایوارڈ ہوتا ہے سب وہی لیتے نہیں لیتے. ورلڈ کا نوبل ایوارڈ کون لیتا ہے سب سے زیادہ؟ یہودی لیتے ہیں. لیتے نہیں لیتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا راز ہے اس کا؟ سنیے. 1965 میں 1965 میں جب ساری دنیا کی یہودیوں کو لا کر یروشلم میں بسایا گیا تو ساری دنیا کی یہودی اس وقت انڈین کرنسی میں 33 کروڑ. 1965 میں، آج نہیں. آج تو اتنا ہمارے معمولی ایم ایل اے ایم پی لوگ گھٹالا کر لیتے ہیں. میں 1965 کی بات کر رہا ہوں. 65 میں انڈین کرنسی میں 33 کروڑ دنیا کے یہودیوں نے پیسہ جمع کیا اور وہ لوگ لے جا کر اپنے ربی کو، ربی جیسے ہمارے اسکالرس ہوتے ہیں ان کے ربی ہوتے ہیں، مذہبی لیڈر، ان کو دیا اور کہا کہ یروشلم میں اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت عبادت گاہ بنائی جائے کہ دنیا کا نمبر 1 ہو. لیکن ان کا ربی ہمارے جیسے نہیں تھا. وہ بڑا ہوشیار تھا، دور اندیش تھا. اس نے کہا کہ دیکھو عبادت گاہ اللہ کی یاد کرنے کی جگہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کسی زمین کا محتاج نہیں ہوتا اس کی عبادت کے لیے. اللہ کی عبادت زمین کے کسی بھی حصے پہ ہو سکتی ہے، البتہ اللہ کو جاننے کے لیے، اس کی عبادت کے لیے علم کی ضرورت ہے. تم لے جاؤ اس سے ایک ایسا ایجوکیشن فنڈ بناؤ کہ کوئی بھی یہودی کا بچہ بے علم نہ رہنے پائے. سوچ کر دیکھیے کہ 65 میں جو فنڈ 33 کروڑ انڈین کرنسی میں بنایا گیا ہو تو وہ کتنا بڑا فنڈ رہا ہوگا، جس کی وجہ سے آج یہودیوں کا ایک بچہ بھی جو ہے بے علم نہیں ہوتا. آپ کو معلوم ہے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، لکھنؤ کے تھے، وہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے آکسفورڈ گئے تھے. تو وہاں بھی عربی کا ایک شعبہ ہے، لینگویج کا بھی ہے، اسلامیات کا بھی ہے. جانتے ہیں ان کا ریکٹر کون تھا؟ یعنی عربی میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تو ان کا ریکٹر کون تھا؟ ایک یہودی تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ عربی صرف ہم مسلمان ہی بولتے ہیں، نہیں، عربی میں پی ایچ ڈی کر رہا اور اس کا ریکٹر ایک یہودی تھا. تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے کہ آپ کی قوم کے لوگ اتنے زیادہ پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم دوسری قوم کے لیے 100 مارکس کا پیپر رکھتے ہیں، 100 نمبر کا پیپر، لیکن اپنی قوم کے لیے ہم 110 مارک کا رکھتے ہیں اور ہماری قوم کے بچے 110 مارک میں پاس ہونا تبھی پاس. یہ ہے معیار تعلیم کا. معیاری تعلیم، اسٹینڈرڈ جو ایجوکیشن ہونا چاہیے. آپ لوگ ہیں اس لائن میں تو آپ لوگوں کو اور بھی معیاری تعلیم حاصل کرنا چاہیے. اسی سے آپ کسی قوم کی ریڑھ کی ہڈی سب سے پہلے تو نوجوان ہوتے ہیں اور اس کے بعد پڑھے لکھے لوگ، علم داں، علم حضرات. ریڑھ کی ہڈی تو آپ سمجھتے ہیں نا، ہاں، بیک بون جسے کہا جاتا ہے، یہ بہت ضروری ہے. نوجوانوں کو علم میں آگے بڑھنا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بوڑھوں کو آپ چھوڑ دیجئے، ان کی سرپرستی میں کام کیجئے، ان کی رہنمائی میں کام کیجئے، لیکن علم کے میدان میں ہم کو بالکل پختہ اور ایسا مصمم ارادہ ہونا چاہیے. اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں ہمارے پاس ہو، بہترین سے بہترین ڈگری ہو، لیکن آپ غلط فہمی میں بھی نہ پڑ جائیں. دنیا پوری آج صرف علم کی بات کرتی ہے. میں نے آپ کو واقعہ سنائے کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ملک میں RTI کب بنا؟ رائٹ ٹو ایجوکیشن. اب نا گویا بہت سے ملکوں کو علم کی اہمیت اب سمجھ میں آئی ہے، جبکہ ہم سب کے نبی، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت آج سے 1400 سال پہلے دیا. تو جس امت کے اوپر سب سے پہلی آیتیں نازل ہوئی علم کی فضیلت کی، جس امت کے نبی سب سے پہلے سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دے علم کی، آپ کہیں گے کہ شاید دوسری زبانیں سیکھنا غلط ہے. علماء کرام بیٹھے ہیں، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 زبانیں اس وقت سکھائی تھی، بھیجے تھے آپ باقاعدہ علم سیکھ کر آؤ، دوسری قوموں کی زبانیں سیکھ کر آنے کے لیے بھیجے تھے، کیونکہ اسلام اس وقت بڑھ رہا تھا کئی قوموں تک، تو ان سے خط و کتابت کی ضرورت پڑتی تھی، اور کبھی بھی کوئی چیز ہم کسی کو پیش کرنا ہو تو ان کی زبان میں پیش کرنے سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیج کر کے علم سکھلایا تھا کہ جاؤ ان کی زبانیں سیکھ کر آؤ۔ یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، یا اگر ہم سائنس اور اس چیز کو پڑھنا غلط سمجھتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں کہ قرآن کریم میں کیا آپ کا سائنس کا ذکر نہیں ہے؟ جانوروں کے نام سے سورہ ہیں، پہاڑوں کے نام سے سورہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورۃ الحدید، یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ کی سائنس، یہی سب چیزیں تو ہے، لہذا ہرگز غلط نہیں سمجھے۔ ہاں ایک چیز ہے جو دنیا کے کہنے میں اور اسلام کے کہنے میں فرق، تعلیم کی اہمیت تو دنیا بھی کہتی ہے اور تعلیم کی اہمیت اسلام بھی کہہ رہا ہے اور کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں، تو دونوں ایک ہی ہوئے یا دونوں میں کچھ فرق ہے؟ فرق ہے۔ دنیا جب کہتی ہے تو صرف تعلیم، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ صرف تعلیم حاصل کر کے آج معاشرہ سدھرنے کے بجائے اور بگڑ رہا ہے یا نہیں؟ جیسے کہ ایک چور ہے، آپ نے اس کو آئی ٹی کا ڈپلوما دلا دیا یا انجینئرنگ کرا دیا تو وہ کیا کرے گا؟ پہلے اگر گھر میں چوری کرتا تھا تو جا کے ریزرو بینک میں کرے گا، اس لیے کہ وہ اسپیشلسٹ ہو گیا ہے، اور کر رہے نہیں کر رہے، اے ٹی ایم کو لوٹ لیا جا رہا ہے، کرپشن ہو رہے ہیں، اکاؤنٹس میں کرپشن، ہیک کر لیے جاتے، یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی چوری ہے یا نہیں ہے؟ دوسرے کو ویب سائٹ کو ہیک کرنا، دوسرے کو ویب سائٹ میں اپنی چیزیں ڈال دینا یا اکاؤنٹس کو ہیک کر لینا، یہ سب چوری ہے یا نہیں ہے؟ گھوٹالے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے؟ وجہ یہ کہ انہوں نے صرف تعلیم حاصل کیا ہے، اور اسلام جب تعلیم کی بات کہتا ہے تو اس میں ایک اور لفظ ہوتا ہے، وہ ہے تربیت۔ تو اسلام صرف تعلیم کی بات نہیں کرتا، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی بھی بات کرتا ہے، اور وہ کس چیز سے معلوم ہوتی ہے؟ ہم سب کے نبی، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا ان فی الجسم مضغۃ فاذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله۔ لوگوں خبردار، تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست رہا تو تمہارا پورا سسٹم درست رہے گا، پورا جسم درست رہے گا، ظاہری طور پر، باطنی طور پر، اندرونی طور پر، اخلاقی طور پر، علمی طور پر، عملی طور پر، ہر چیز پہ درست رہے گا۔ اور اگر اس میں فساد پیدا ہو گیا تو پورا سسٹم ظاہری طور پر ہو، اخلاقی طور پر ہو، ہر اعتبار سے اس کے اندر فساد آ جائے گا۔ وہ کون سا لوتڑا ہے؟ وہ کون سا حصہ ہے؟ الا وہی القلب، وہ ہے دل۔ تو انبیاء تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 23 سال میں کن کو، جو اخلاق میں گرے ہوئے تھے، تہذیب میں گرے ہوئے تھے، تمدن میں گرے ہوئے تھے، کلچر کے اعتبار سے گرے ہوئے تھے، پوری دنیا میں ہر اعتبار سے گرے ہوئے تھے عربس، جن کا کوئی نہ معاشرہ تھا، نہ سوسائٹی تھا، جن کا نہ کوئی خاندان تھا، نہ قبیلہ تھا، جن کی شرم اور حیا بھی ختم ہو چکی تھی۔ کعبہ میں کھڑ کر ایک آدمی کہتا تھا، میں سب سے بڑا اس لیے کہ میری سب سے زیادہ بیویاں، تھا نہیں تھا یہ دور؟ لیکن ہم سب کے نبی، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیسی تربیت کی، ایسی تربیت کی کہ چند سالوں کے بعد ان کے بارے میں الطاف حسین حالی مرحوم کہتے ہیں، خود نہ تھے جو راہ پر، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جو مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ کون سی چیز تھی؟ صرف تعلیم نہیں، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت۔ تو دنیا کے تعلیم کے حقوق اور تعلیم کے رائٹس بنانے میں اور اسلام تعلیم کی اہمیت دینے میں، دونوں میں یہی فرق ہے کہ دنیا صرف تعلیم دے رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اور بھی خرابیاں پیدا ہو رہی ہے۔ پہلے صرف گھر میں چوری ہو رہے تھے تو اب ریزرو بینک میں چوری ہو رہے ہیں، پہلے صرف جو ہے معمولی گھٹنے ہوتے تھے تو آج بڑے بڑے گھوٹالے ہو رہے ہیں۔ جبکہ اسلام تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت دیتا ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جنگ احد ہے، ابھی تک جو ہے قانون نافذ نہیں ہوا تھا، لیکن اب قانون بن گیا تھا مال کا، کہ جنگ میں جو بھی مال ملے گا وہ اللہ کا حق ہے، کوئی عام آدمی بغیر پوچھے نہیں لے سکتا۔ تو ایک صحابی جو اسلام سے پہلے ان کی حالت یہ تھی
کہ مال کے لیے ہی دوسروں کا جان بھی لے لیتے تھے، مال کے لیے ہی قبیلوں اور خاندانوں کو لوٹ لیتے تھے، حتیٰ کہ اللہ کے گھر کو جانے والوں کے مالوں کو لوٹ لیتے تھے۔ لیکن وہی لوگ اسلام لا لیے اور ان کی تربیت ہو گئی تو ایک صحابی ایک اونٹ کی رسی لے کر آتے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بھی غنیمت میں ملا ہے۔ تو یہ ہے تعلیم اور تربیت کا اثر۔ تو اسلام تعلیم اور تربیت دونوں کے لیے کرتا ہے، اور یہ تربیت کس میں ہوگی؟ دلوں کی ہوگی۔ دل ہی تو مرکز ہے نا، پورے جسم کا مرکز، سینٹر پوائنٹ کیا ہے؟ دل اور دماغ، یہی تو چیزیں ہیں، لیکن اس میں بھی زیادہ پاور دل کو ہے۔ دل اگر کام کر رہا ہے تو پورے اعضاء کام کریں گے، اور اگر دل اسٹاپ تو پوری باڈی فل اسٹاپ، کوئی کام نہیں کرے گا۔ تو صرف یہ دل صرف بلڈ سرکولیٹ کرنے کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ دل ہی کے لیے تو کہا گیا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل کو کھول دیتا ہے۔ الم نشرح لک صدرک ومن یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ تو یہ سب کہاں ہوتی ہے؟ یہ چیز اسی دل اور دماغ کے اندر ہوتی ہے، اس میں زیادہ پاور دل کا ہوتا ہے۔ جب دل خون، گندے خون کو الگ اور گندے پاک خون کو الگ کر سکتا ہے تو کیا حق کو الگ، باطل کو الگ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ دل کا مرکز۔ تو اس دل کی اصلاح اسلام کرتا ہے، وہ تربیت کے ذریعے سے۔ تو آج ہمیں تعلیم کی بھی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، تب اس کے بعد ایک ایسا معاشرہ بنے گا، ایک ایسی سوسائٹی بنے گی کہ آدمی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایسی سوسائٹی اور معاشرے کو جو تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو، جو تربیت کے زیور سے آراستہ ہو، تو صرف ان کو دیکھیں گے تو لوگ بدل جائیں گے۔ جیسے کہ صحابہ کرام کے بارے میں کیا تھا کہ جس بستی میں داخل ہوتے لوگ صرف دیکھتے ہی ان کے دلوں کی حالت بدل جاتی تھی۔ تو آئیے ہم اور آپ بھی تعلیم اور تربیت، یہ دونوں چیزیں، اور یہ دونوں مل کے ہونا چاہیے۔ تعلیم و تربیت دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ اگر صرف تعلیم ہوگی تو وہی حال ہوگا جو آج دنیا کا حال ہے، اور اگر تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ہوگی تو پھر وہ معاشرہ بنے گا، وہ سوسائٹی بنے گی کہ سب کی عزت بھی محفوظ رہے گا، سب کا ایمان بھی محفوظ رہے گا، سب کے عمل بھی قابل قبول ہوں گے، اور ایک ایسی سوسائٹی ہوگی کہ سب کو امن، سکون، پیس اور جو ہے ایک سکون کی زندگی نصیب ہوگی۔ تو تعلیم کی اہمیت بھی ہے، تربیت بھی۔ تعلیم جہاں چاہے آپ حاصل کیجئے، لیکن تربیت صرف اور صرف دین میں ہے۔ اس لیے کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی تربیت فرمائے تھے کہ سب سے پہلے اپنے دل کی اصلاح کر لو، یعنی دل کو اللہ کے ساتھ لگا لو، ورنہ یہ دل کہیں نہ کہیں تو لگے گا ہی، کہیں نہ کہیں جائے گا ہی، کہیں نہ کہیں یہ بہکے گا ہی۔ اس لیے اس دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ لو، اللہ کے حکم کے ساتھ جوڑ لو، نبی کے فرمودات کے ساتھ جوڑ لو، نبی کے طریقے کے ساتھ جوڑ لو، یعنی حکم رب کا ہو، طریقہ نبی کا ہو، بس فرمان ان دونوں کا ہو، یہی ہمارے لیے ہونی چاہیے۔ تو آئیے، میرا وقت بھی اس کے ساتھ ساتھ ختم ہوتا ہے، ورنہ علم کی اہمیت پہ اور بھی بہت کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں، کہے جا سکتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے، آخری بات میں کہہ دوں، خصوصاً خواتین بھی ہیں شاید، تو دو چیزوں میں خواتین کے بڑے حق ہوتے ہیں۔ اگر ایک خاتون پڑھی لکھی ہو جائے تو اپنے پورے گھر کو بدل دے سکتی ہے، اور اسی طرح اگر ایک خاتون دیندار ہو جائے تو اپنے 3 جنریشن کو وہ دین میں لا سکتی ہے۔ آپ سب مرد ہیں، برا نہ مانیے، ہم سب کا دین گھر کے چوکھٹ تک ہی، ہم کتنا بھی دین سیکھ لیں، کچھ بھی کر لیں، ہمارا سب کچھ چلے گا دروازے تک، گھر کے دروازے تک ہی۔ گھر کے اندر کا پورا ماحول بننا ہے تو صرف اور صرف خاتون ہی بدل سکتی ہے، خواتین ہی بدل سکتی ہے، عورتیں ہی بدل سکتی ہے۔ اس لیے اسلام میں عورتوں کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آخر چیز، آپ کے ہاں تو شاید نہیں ہوگا، دوسری جگہوں میں ہوتا ہے کہ دنیا کی ساری قوم اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے اپنا پیٹ کاٹ لیتی ہے۔ اپنا پیٹ کاٹتی ہے مطلب کھانے پینے پر، بیکار چیزوں پر کم خرچ کرتی ہے، تعلیم پر سب سے پہلے خرچ کرتی ہے۔
لیکن افسوس ہے کہ ہماری قوم، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں جہاں رہتا ہوں وہاں کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے یہاں ایسا نہیں ہے تو برا نہیں مانیے گا، لیکن افسوس ہے کہ ہم مسلمان اپنا پیٹ بھرنے کے لیے بچوں کو تعلیم سے محروم کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے پاس چھلا چھٹی کرنے کے لیے پیسے ہیں، بیکار کے رسم و رواج کرنے کے لیے پیسے ہیں، شادیوں کے نام پر بیکار خرچ کرنے کے لیے پیسے ہیں، سب چیز کے لیے پیسے ہوں گے، لیکن بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے۔ بہتر سے بہتر تعلیم دینا چاہیے۔ سر سید مرحوم جب علی گڑھ یونیورسٹی قائم کر رہے تھے تو چندے کے لیے نکلے تو اس وقت انہوں نے یہی جملہ کہا تھا کہ دنیا کی ہر قوم اپنا خرچ کم کر لیتی ہے، پیٹ کاٹنے کا مطلب خرچ کم کر لیتی ہے، لیکن اپنی اولاد کو ضرور پڑھائے گی، لیکن مسلمان وہ ہے جو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اور اپنے بچوں کو تعلیم سے محروم کر دیتے۔ آپ اور ہم ایسا نہ کریں، بلکہ ہم کوشش کریں، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، چاہیں کہ ہمارے ذریعے سے ایک آدمی کو بھی اگر ہم پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔ آج ہمارے اندر جو غربت ہے، اس غربت کا علاج بھی یہی ہے، صرف اور صرف تعلیم۔ آپ امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، بغیر ایجوکیشن کے امپاورمنٹ ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی کو۔ اگر ہے بہتر طریقہ تو صرف اور صرف تعلیم کے ذریعے سے۔ کیسے؟ جسے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم، وہ بھی ندو لکھنؤ کے تھے، جنہوں نے خطبات مدراس بھی لکھا ہے، سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اگر کسی خاندان سے، کسی فیملی سے غربت دور کرنا ہے تو تم ایک آدمی کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، وہ 3 جنریشن تک اس کے خاندان سے غربت دور ہو جائے گی۔ تو آئیے ہم اور عہد کریں کہ ایسا ایجوکیشن فنڈ بنائے، ایسے طریقے بنائے کہ ہم نہ تو اپنی ضرورت کو کم کریں، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم سے محروم نہ کریں۔ تعلیم جہاں چاہے دیں، لیکن تربیت اسلام کے مطابق کریں، اس لیے کہ اسلام سے بہتر سچا کوئی دین نہیں ہو سکتا، اور الحمدللہ اس کی تو ضرورت نہیں۔ اور بھی جو علماء ہیں وہ آپ کے سامنے دوسرے موضوع پر کہیں گے، تو آج سے عہد کریں، جو نوجوان تعلیم یافتہ ہے اور بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں کریں۔ یہ نہ سمجھے کہ نوکری مل گئی اب ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری کریں۔ علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ایک زمانے تک پی ایچ ڈی آخری ڈگری ہوتی تھی، آج اس سے بھی بڑی ڈگری ہو چکی ہے، ہو گئی نہیں ہو گئی ڈگری؟ تو یہ کون حد بتلاتا ہے؟ آخری حد قرآن بتلاتا ہے کہ علم کا کوئی حد نہیں۔ میں سعودی عرب میں ایک بار دیکھا ایک لائبریری کا آخری واقعہ، تو اس کے سامنے دروازے پر لکھا تھا ربی زدنی علما، کہ دعا کر کے گھسنا ہے کہ اللہ ہمارے علم میں اضافہ کرے۔ لیکن آدمی علم حاصل کرنے کے بعد یہ نہ سمجھ جائے کہ میں نے حق ادا کر دیا۔ نکلتے وقت دروازے پر لکھا تھا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ اللہ نے جو کچھ تم کو علم دیا وہ اللہ کے علم کے سامنے بالکل تھوڑا ہے۔ ہمیں کبھی ڈگری کو آخری نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری لیں، بہترین سے بہترین کمپٹیشن میں جائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری لیں، لیکن تربیت کے ساتھ اس دل کو ایمان سے منور کریں اور اس جسم کو تعلیم سے سجا لیں، تو انشاءاللہ ہم ایک بہترین انسان دنیا میں بھی بنیں گے اور ایک بہترین امتی اللہ اور اس کے نبی کے نگاہ میں بھی بنیں گے، تاکہ اللہ ہم کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں کامیاب کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔